تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اس طرح سے ہم برڈنائز ہو گئے ہیں، بیماریوں کے نیچے ہم دبتے چلے جا رہے ہیں، تو پراپر ڈائٹ پلان کے ساتھ ایک بیلنس ڈائٹ لیتے ہوئے کیا ہم خود کو بیماریوں سے دور رکھ سکتے ہیں؟ جی میڈم، آپ نے بڑی اچھی کویشچن جو ہے نا وہ کیا. میں اسی طرف میں نے پرابلم بتایا، اور ایک جو ہے نا سمجھدار بندہ جو ہے وہ صرف پرابلم نہیں بتاتا، وہ حل بھی وجہ بھی بتاتا ہے کہ پرابلم کی وجہ کیا ہے. آپ نے خود کویشچن کر دیا، میں وجہ بتاتا ہوں اس پرابلم کی. آج عید کا دن، آپ نے گوشت کی بات کی، گوشت کے کھانے کی بات کی. ایک اللہ پاک کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر چیز کھائیں جو آپ کے لیے بنی ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھائیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. جب ہم حد سے تجاوز کرتے ہیں تو پھر یہ بیماریاں ہوتی ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں یہ بیماریاں. میں نے جب لائف سٹائل کی بات کی، لائف سٹائل میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہماری خوراک ہے، کہ ہم کیا کھاتے ہیں، کیسے لیتے ہیں، کس طرح جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ چیزیں جو اگر صرف ہم اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں، اپنی خوراک کو ٹھیک کر لیں، بہتر خوراک جو ہے وہ جو بیلنس ڈائٹ ہے اس کی طرف، ہیلدی ڈائٹ کی طرف آ جائیں، تو یہ آدھے سے زیادہ بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں گی. آپ کا ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ہاسپٹل آپ کو نہیں بنانے پڑیں گے، آپ کو میڈیسن نہیں خریدنی پڑیں گی. یہ پیسے ہم جو ہے نا وہ آپ دوسری سائڈ پہ جو ہے ضروریات زندگی کو سستا کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں. جب سستا کریں گے تو غربت کم ہوگی. غریب آدمی کی جو ہے نا وہ سکت جو ہے، وہ بائنگ سکت جو ہے وہ بڑھ جائے گی جب آپ اس کو کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنا کردار ادا کرے، اور خاص طور پہ یہ کھانے جو ہے وہ آج عید کی بات ہے، آپ گوشت کی بات کر رہے ہیں، لیکن گوشت کو بھی آپ کھائیں، لیکن ایک حد سے کھائیں. ریکمینڈ کیا جاتا ہے جو ہے نا وہ سٹڈیز ہے کہ آپ کو ایک جو تقریباً کوئی بتاتے ہیں کہ تاش کی ڈبی جو ہے نا، اس کے برابر جو ہے وہ آپ کی تلی کے برابر جو ہے اتنا گوشت ایک بندے کو دن میں کھانا چاہیے. وہ بھی کوشش کریں کسی سبزی میں ڈال کے یا کسی دوسری چیز میں ڈال کے. کڑھائیاں یا وہ جو ہے نا وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ نہ کھائیں. یہ بات. دوسری بات جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں بات اور بھی کرتا چلوں کہ تو عید کی بات ہو گئی، اس کے اوپر آپ مشروبات لائیں گے، آپ جو ہے نا وہ کیکوں کی برسات ہوگی، آپ مٹھائیوں کی برسات ہوگی. اس کی بجائے آپ اگر کسی کے پاس جانا ہے تو بیلنس ڈائٹ یا آپ فروٹ لے کے جائیں. آپ جو ہے یہ ہماری ان ہیلدی ڈائٹ میں جو شوگری ڈرنکس ہیں، اس کو آپ جو ہے نا گوشت زیادہ کھائیں گے، ساتھ شوگری ڈرنک لیں گے، ان کو نہ آپ لیں، ان سے بچیں. آپ جو ہے نا وہ کوئی ہیلدی ڈائٹ لیں. ہمارا یہ بڑا مسکنسیپشن ہے کہ جی گوشت کھا رہے ہیں اوپر سے کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں، جی ہضم کرے گا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ہے نا وہ غلط جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ سوچ ہے. یہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہے، میں نے کہا کہ خوراک، جب ہم جو ہے نا ہیلدی ڈائٹ کی بات کرتے ہیں تو ہیلدی ڈائٹ کیا ہے؟ ان ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہ آج کل جو پروسیسڈ فوڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ان ہیلدی ڈائٹ. ان ہیلدی ڈائٹ کی تعریف کی جائے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں نمک زیادہ ہوتا ہے. نمک جو ہے ہماری دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، ان کو بڑھاتا ہے. ہماری ایک سٹڈی ہے کہ جی WHO کہتا ہے کہ ایک تندرست آدمی کو 5 گرام سے زیادہ جو ہے وہ نمک دن میں نہیں لینا چاہیے. اگر زیادہ لے گا تو یہ وائٹ پائزن ہے. ہم پاکستانی اسٹڈی کے مطابق ہر پاکستانی 10 گرام جو ہے نا نمک لیتا ہے، ڈبل سے زیادہ لیتا ہے. نمک کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہماری پروسیسڈ فوڈ جو ہے ان کو ٹیسٹفل بنانے کے لیے، ان کو مزیدار بنانے کے لیے ٹیسٹ انہانسر کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں. پریزرور جو ہے نا وہ پریزرو کرنے کے لیے کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. نمک زیادہ ڈالا جاتا ہے، باقی جو ہے نا وہ چیزیں زیادہ ڈالی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہاں سے ہمیں نمک زیادہ ملتا ہے. اور آج گوشت کے بارے میں بھی، آپ گوشت کھانا ہے بغیر نمک کے گوشت کھائیں. جو ہے نا وہ آپ نے گوشت کو جو ہے وہ نمک زیادہ نہ ڈالیں، اس کے بغیر کھائیں، لیکن حد میں رہ کے نمک بھی کھائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا جو ہے نا یہ WHO کی جو دنیا کو گائیڈ لائن دیتا ہے، اس کی ریکمنڈیشن ہے کہ ایک تندرست آدمی کو 25 گرام سے زیادہ جو میٹھا وہ دن میں نہیں لینا چاہیے. تو پاکستانی جو ہے وہ اسٹڈی کے مطابق ہر پاکستانی 80 گرام جو ہے نا وہ میٹھا لیتا ہے. ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ میٹھا لیتے ہیں. وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آپ کی یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں جن کو آپ کہتے ہیں ہضم کے لیے لی ہے. ایک چھوٹی جو شوگری ڈرنک ہے آپ کے سامنے، یہ گلاس جو پڑا ہوا ہے، اس میں 7 سے 8 ٹی سپون چینی ہوتی ہے. 5 ٹی سپون ریکمنڈیشن ہے. لیکن اگر آپ ایک چھوٹی بوتل لیتے ہیں جس پہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، اور عید والے دن ہم نے جو ہے نا وہ لیٹروں کے حساب سے اکٹھی کر لی ہیں، وہ جو ہے نا ہم نے پورے بکسے پہ لالا کے گھروں میں اکٹھے کر لیے ہیں، تو یہ چینی کہاں جائے گی؟ یہ چینی آپ کے جسم میں سٹور ہوگی. یہ وائٹ پائزن ہے، یہ بیماریاں پیدا کرے گی، یہ موٹاپا پیدا کرے گی، اور اس سے یہ بیماریاں جتنے میں نے آپ کو بتایا، یہ بیماریاں مزید بڑھیں گی. اسی طرح جو ہے نا وہ آئل کے متعلق بتایا جاتا ہے، گھی کے متعلق بنایا جاتا ہے کہ گھی جو ہے ایک تندرست آدمی کو 6 سے 7 کلو ایک سال میں گھی
یہ 2 یا 3 چمچ بنتے ہیں. لیکن پاکستانی ہم 27 کلو کی چینی. ہمارے یہاں تو جب تک سالن کے اوپر گھی کی تہے نہ ہو, وہ کہتے ہیں تری نہ ہو, تو تب تک کہتے ہیں مزہ ہی نہیں آ رہا, مزہ نہیں آتا. ہم جو ہے وہ 27 کلو گھی جو ہے وہ پاکستانی کھا رہے ہیں, 7 کی بجائے 27 کلو گھی جو ہے نا پاکستانی کھا رہے ہیں. تو یہ چیزیں 3 چیزیں, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے, ان کے جو ہے نا جو اپنا بیلنس ڈائٹ ہے ہماری جو ہے وہ انہیلدی ڈائٹ جو ہے, یا جن کو پروسیس فوڈ, یہ 3 چیزیں تو زہر ہو گئی. ان میں چینی بھی زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا کہ شوگری ڈرنک میں چینی کتنی ہے, اگر آپ جو ہے نا ایک شوگری ڈرنک لے لیں چھوٹے والی جو ہم نہیں لیتے, اس سے گزارا ہی نہیں ہوتا, تو آپ کا سارے دن کا کوٹا جو ہے پورا ہو جاتا ہے. باقی چیزیں بھی پھر آپ نے کھانی ہے. سویٹ اس کے علاوہ ہیں, باقی چیزیں علیحدہ ہیں. اسی طرح نمک جو ہے وہ نمک ان چیزوں میں ٹیسٹ کے لیے بڑھایا جاتا ہے, گھی ان میں ڈالا جاتا ہے, اور وہ بھی 3rd کلاس قسم کا. اس کے علاوہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے, اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں. آپ 8 گلاس چینی میں ڈالیں, اس میں چمچ چینی ڈالیں اور اس کو مکس کریں, مکس نہیں ہوگی. 8 گلاس جو ہے نا چمچ چینی اس میں, اگر آپ زبردستی اس کو مکس بھی کر لیتے ہیں, آپ پی نہیں سکیں گے وہ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ. لیکن جب آپ ایک شوگری ڈرنک لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کتنی چینی ہے. کیا اس میں چیزیں ہیں, اس میں کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں. کیمیکل ڈالے ہوئے ہیں ان کو وہ جو ہے نا وہ کرنے کے لیے, پھر اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں, پھر اس کو ٹیسٹ کے لیے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں, پھر اس کو جو ہے نا وہ اور چیزوں کے جو ہے نا وہ کیمیکل جو ہے چیزیں ڈالے, اور یہ چیزیں جو ہے مزید ان کو جو ہے نا وہ خطرناک کر دیں. گھی, آئل, چینی کو جو ہے نا مزید خطرناک کر دیتے ہیں یہ جو ہے نا. اور پھر ایک مسکنسپشن ہے کہ جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں ڈائٹ جو ہے نا وہ شوگری ڈرنک جو ہے نا ڈائٹ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ڈائٹ پتہ کیا ہے, اس میں کیمیکل کے ذریعے اس کو تیار کیا گیا ہے, وہ کیمیکل اور بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان بیماریوں کی وجہ ہیں. ان کا جو میں نے پرابلم بتایا ان کی ریزن یہ ہے. اگر ان چیزوں کو ہم کنٹرول کر لیں, گھر کے کھانے کھائیں, گھر میں آپ کتنا نمک کھائیں گے, گھر کا جو ہے نا وہ اگر آپ مشروب بنائیں گے تو 1 گلاس میں زیادہ سے زیادہ 1 نہیں تو 2 چمچ چینی آپ ڈال لیں گے, اس سے زیادہ نہیں ڈال سکتے. جب شوگری ڈرنک میں 8 چمچ چینی گلاس میں لیتے ہیں. اسی طرح آئل جو ہے وہ گھر میں کتنا استعمال ہوتا ہے, گھر میں آپ سالن بناتے ہیں اتنا زیادہ نہیں. جب آپ بازاری کھانے لاتے ہیں تو اس میں یہ چیزیں جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ زہر ہیں, اور یہ مین کلپریٹ ہیں ان بیماریوں کی, جس کی میں نے کہا کہ ہزاروں لوگ آپ کے پاکستان میں روزانہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جو ہے نا وہ. اچھا, ایک اور بہت اہم ایشو ہے ہمارے یہاں جب قربانی ہوتی ہے, اسلام کی روح سے اگر دیکھیں اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, غربا کا ہو, رشتہ داروں کا ہو, آپ کا اپنا ہو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیتے تو ہیں, بانٹتے تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ڈیپ فریزرز لبالب بھرے ہوئے ہوتے ہیں اوپر تک, اور ہماری یہ پرائرٹی ہوتی ہے کہ اب اس گوشت کو ہم نے اسٹور کر کے رکھنا ہے جی, اور 6 مہینے ٹکا کے کھانا ہے, پھر 6 مہینے تک سنبھال کے رکھنا ہے. تو ہر چیز کی پریزرویشن کی بھی ایک لائف ہوتی ہے. گوشت کو اتنے لمبے عرصے تک جما کے رکھنا اور پھر اس کو استعمال کرنا, اس کے انسانی صحت پہ کیا مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ لائٹر موڈ میں ایک بات کروں, ایک لطیفہ میرے پاس آیا, سنا گیا کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جانور جو ہے نا وہ اس کو تندرست جانور لیں, خوبصورت اچھا لیں, یہ قیامت والے دن آپ کے لیے جو ہے نا وہ سواری آپ کی بنے گا جنت میں جانے کے لیے. تو کوئی ایک آدمی تھا, اس کا جب وہ بڑا اچھا سا دمبا لایا گیا سامنے تو وہ 3 ٹانگوں پہ چل رہا تھا. تو کسی نے پوچھا جی اس کی 4تھی ٹانگ, انہوں نے کہا جی یہ ابھی تک فریج میں پڑی ہوئی ہے جو ہے نا وہ. تو یہ دمبا تو ادھر پہنچ گیا, 4تھی ٹانگ ابھی جو ہے نا فریج میں. یہ اچھی چیز اللہ کے نبی نے ہمیں سب کچھ بتا دیا اس کے اوپر. تو اللہ کے نبی نے بتا دیا, جیسے آپ نے کہا 3 حصے اپنے عزیز و قارب کو دیں, غربا کو دیں, اپنے لیے رکھیں, اور اس طرح کا کریں تو وہ ہمارے لیے فریزر اور ڈی فریزر بھرنے کی جو ہے نا وہ نوبت نہیں آئے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نہ تو کسی کو دیتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ جو کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. میں نے جی وہ جو ہے وہ جو ہے دینا ہے اپنا جو ہے نا وہ بیل دینا ہے, اور بیل جو ہے نا وہ دینا ہے, وہ سارا میں نے کلوز کر لینا ہے. اگر میں یہ جی میں کتنے دمبے دے رہا ہوں جی, میں نے 4 بکرے دیے ہیں, وہ 4 بکرے میں نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں, دیں, اس کو تقسیم کریں, اور آپ اپنے لیے بھی اپنا اتنا کھائیں اللہ کے نبی کی وہ سنت کے مطابق, جتنا جو ہے وہ ایک وہ لمٹ سے کراس نہ کریں اپنے جو. اور پھر دوسرا جو آپ نے کہا کہ جو ہم رکھ دیتے ہیں یہ پریزرو کر لیتے ہیں, یہ جو ہے نا ان کو چیزوں کو ان کے اور مزید نقصانات ہیں. اس میں جو ہے نا وہ جرمز پیدا ہوتے ہیں, جراثیم آتے ہیں, اور یہ چیزیں, اور یہ جو ہے نا یہ صحت کے لیے خطرناک ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کافی دیر کا جو ہے نا وہ اسٹور کیا ہوا جب گوشت وغیرہ یا کوئی چیز نکالتے ہیں, اس کا ٹیسٹ بھی نہیں رہتا. کیوں ٹیسٹ نہیں رہتا؟ اس میں وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا وہ جراثیم ہو جاتے ہیں, باقی چیزیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اتنا لمبا نہ کریں, اللہ پھر دے گا. اللہ کے نبی کا زمانے میں کسی کے پاس شام کا کھانا ہوتا تھا تو وہ اگر کوئی اور ملتا تھا تو وہ کہتا تھا جی نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. تو کسی نے پوچھا وہ صبح, انہوں نے کہا صبح ہوگی تو اللہ پھر دے گا. تو اللہ کے اوپر ہمیں یقین کرنا چاہیے, اللہ پھر دے گا, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سٹور کر کے ہم جو ہے نا رکھیں.